अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक सवाल है कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को कितना माली नुकसान पहुंचाया, हिंदुस्तान से कितनी दौलत लूट कर अपने मुल्क ले गए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक सवाल और खड़ा होता है कि हिंदुस्तान में दौलत थी कितनी, और अगर दौलत थी तो ये दौलत आई कहाँ से थी। इस दूसरे सवाल का जवाब अगर मिल जाए तो हो सकता है उन लोगों के दिल को कुछ तसल्ली मिल जाए जो आज मुग़ल हुक्मरानों पर उंगलियां उठाते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को कितना माली नुकसान पहुंचाया और मुग़ल हुक्मरानों ने हिंदुस्तान को कितनी तरक्की पर पहुंचाया। बस छोटी सी गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक भी ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन, हिंदुस्तान में मुग़ल हुक्मरानों ने भी हुकूमत की और अंग्रेज़ों ने भी हुकूमत की। इन दोनों में कुछ बातें तो सेम हैं, लेकिन कुछ बातों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। पहली बात जो मुग़ल हुक्मरान और अंग्रेज़ों में बराबर है वो ये कि मुग़ल हुक्मरान भी किसी दूसरे मुल्क से हिंदुस्तान आए और यहाँ आकर हुकूमत की, और अंग्रेज़ भी किसी दूसरे मुल्क से हिंदुस्तान आकर हुकूमत की। लेकिन इन दोनों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये कि मुग़ल हुक्मरान जब हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान को ही अपना मुल्क माना, हिंदुस्तान की अवाम को अपनी रियाया तस्लीम किया। और नाज़रीन, आप अच्छी तरह से जानते हैं जो इंसान किसी चीज़ को अपना मान ले फिर उसके नुकसान के बारे में कभी नहीं सोचता, वो हमेशा उसकी तरक्की के बारे में ही सोचता है। और यही मुग़ल हुक्मरानों ने किया कि हिंदुस्तान को अपना घर माना और फिर हमेशा हिंदुस्तान की तरक्की के मुताल्लिक़ ही सोचते रहे। लेकिन वहीं अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को कभी अपना मुल्क तस्लीम ही नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान को वो एक ऐसा कुआं समझते थे जिसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, और वो उसी फिराक में लगे हुए थे कि किसी तरह से इस कुएं से सोने चांदी हीरे जवाहरात को निकाल कर अपने देश ले जाया जाए। और कभी उसने यहाँ की आवाम को अपनी रियाया तस्लीम ही नहीं किया। इसके अलावा जो दूसरा फ़र्क था वो ये कि अंग्रेज़ों ने भी हिंदुस्तान को तरक्की पर ले जाने की कोशिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की। और आप अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी कंपनी की शुरुआत किसी मुल्क में हो या किसी शहर में हो तो वो मुल्क तरक्की करता है, वो शहर तरक्की करता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, इससे कुछ हद तक हिंदुस्तान की तरक्की हुई, लेकिन इसके पीछे जो इसका मकसद था वो सिर्फ यही कि हिंदुस्तान तरक्की करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठा होगी और फिर उन सारे दौलत को लूट कर अपने मुल्क ले जाया जाएगा। लेकिन वहीं मुग़ल हुक्मरान ने जो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दिन रात एक कर दिया, हिंदुस्तान को तरक्की पर इस मकसद से पहुँचाया कि ज़्यादा दौलत इकट्ठा होगा और फिर उन सारी दौलत से हिंदुस्तान को और तरक्की पर ले जाया जाएगा। ये सबसे बड़ा फ़र्क था अंग्रेज़ और मुग़ल हुक्मरानों में। और तीसरा बड़ा जो फ़र्क था वो ये कि अंग्रेज़ों ने कभी हिंदुस्तान की आवाम को अपनी रियाया तस्लीम ही नहीं किया, बल्कि हमेशा अपना ग़ुलाम बना कर रखा। वहीं मुग़ल हुक्मरानों ने कभी भी किसी को ये एहसास नहीं होने दिया वो हिंदुस्तान में वो ग़ुलाम है। हर इंसान को बराबरी का हक़ दिया, बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत, सबको बराबरी का हक़ दिया, सबको अपनी रियाया तस्लीम किया। और यही वजह है कि जब हम तारीख़ के पन्ने पलटते हैं तो हमें तारीख़ में कभी ऐसा नहीं देखने को मिलता कि हिंदुस्तान की आवाम ने मुग़ल हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत की आवाज़ बुलंद की हो। हाँ, मुग़ल हुक्मरानों की जंगें बहुत सारी राजा महाराजाओं से हुई है, लेकिन ये सारी जंगें सिर्फ़ और सिर्फ सियासी जंगें थी, ना ही मजहबी जंगें थी और ना ही ग़ुलामी से आज़ादी वाली जंग थी। लेकिन वहीं जब हम अंग्रेज़ को देखते हैं तो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की आवाज़ बुलंद की। किसी ने खुलेआम आवाज़ बुलंद की, किसी ने पीठ पीछे आवाज़ बुलंद की। हर एक हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों से आज़ादी का ख्वाहिशमंद था और फिर बेशुमार कुर्बानियों के बाद आज़ादी हासिल करने में कामयाबी मिली। हिंदुस्तानी कौम ये एक ऐसी कौम है जो मरना पसंद कर सकती है, लेकिन ग़ुलामी की ज़िंदगी कभी पसंद नहीं कर सकती। यही वजह है कि जब उसे एहसास हुआ कि अंग्रेज़ की हुकूमत में हम ग़ुलाम हैं तो अपनी जानें निछावर कर दी आज़ादी के लिए। लेकिन वहीं मुग़ल हुक्मरान के दरमियान उन्हें मुकम्मल आज़ादी थी, कभी हिंदुस्तानी अवाम ने एहतजाज नहीं किया, कभी कोई बगावत नहीं की। नाज़रीन, अब ये जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हिंदुस्तान में दौलत कितनी थी। तो इस ताल्लुक़ से BBC की इस रिपोर्ट को देखें। ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान में नूरुद्दीन जहांगीर की बादशाहत थी। लंदन से एक अंग्रेज़ी सफ़ीर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो क्या देखता है कि बादशाह को तराजू पर बिठाकर तौला जा रहा है और एक खूबसूरत से रेशमी थैले में चांदी भरी हुई है, उस चांदी से बादशाह को तौला जा रहा है। चांदी से तौला गया, फिर सोने से तौला गया, फिर हीरे जवाहरात से तौला गया, उसके बाद रेशमी कपड़ों से तौला गया और आखिर में कीमती अनाजों से तौला गया। फिर तौलने के बाद उन सारे हीरे जवाहरात सोने चांदी
کپڑے اور اناجوں کو حکم دیا گیا کہ اب اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ وہ انگریزی سفیر جو ایک چھوٹے سے جزیرے سے آیا تھا، جس نے کبھی اتنی دولت دیکھی ہی نہیں تھی، اسے بالکل یقین نہیں ہوا کہ ان ریشمی تھیلوں میں سونے، چاندی، ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں، اور وہ بھی غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے۔ یہ بادشاہ کے یہاں ایک رواج تھا کہ ہر بادشاہ کو سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے تول کر اور پھر اس کو غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہی دیکھ کر اس انگریزی سفیر کو یقین نہیں ہوا کہ بھلا اتنی دولت غریبوں میں تقسیم کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس سارے ماجرے کو اس انگریزی سفیر نے اپنی ڈائری میں نقل کیا ہے، جو ڈائری آج بھی لندن میں موجود ہے۔ ناظرین، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بادشاہت کے دور میں کروڑوں کی دولت اس کو وزن کر کے غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہو، اس ملک میں کتنی دولت رہی ہوگی۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا ایسے نہیں کہا جاتا تھا، اتنی ساری دولت صرف غریبوں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ انگریزی سفیر بادشاہ کے دربار میں آیا کیوں تھا۔ اس تعلق سے BBC کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انگریزی سفیر کو اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ بادشاہت سے ایک معاہدے پر دستخط لے لیا جائے کہ ہم نے جو صورت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی شروعات کی ہے، اس پر سے پابندی ہٹا دی جائے اور اس کو کھلے طور پر پورے ہندوستان میں بزنس کرنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن بادشاہ نور الدین جہانگیر نے صاف طور سے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس وقت ہندوستان ترقی کے اس منزل پر تھا کہ جس کے مقابلے میں پوری دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر تھوڑا بہت کوئی ہندوستان کے مقابلے میں تھا تو اس وقت تھا ایران کا صفوی بادشاہ اور عثمانی خلیفہ۔ مغل حکمران صرف انہی دونوں بادشاہوں کو تھوڑی اہمیت دیتے تھے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کسی کو بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اب اس اتنے پاورفل بادشاہ کے سامنے ایک چھوٹے سے جزیرے کا سفیر آیا تھا کہ ہمارے بادشاہ بزنس میں آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو مغل حکمران اتنے چھوٹے سے جزیرے کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے صاف طور سے انکار کر دیا۔ لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ یہ انگریزی سفیر بڑا ہی شاطر تھا، اس نے ہمت نہیں ہاری اور بڑی کوششیں کرتا رہا۔ آخر میں بادشاہ سے تو نہیں، ولی عہد شاہ جہاں سے دستخط لینے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کو پورے صورت میں کھلے عام طور پر بزنس کرنے کا موقع مل گیا، آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ تو یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے انگریزی سفیر کو بھیجا گیا تھا، اور انگریزی سفیر نے کامیابی حاصل کی۔ اسی وقت اس نے دیکھا تھا کہ بادشاہ کے پاس کتنی دولت ہے، اور اسی سے اس کو اندازہ مل گیا تھا کہ ہندوستان میں کتنی دولت ہے۔ اب آپ کو آگے لے چلتے ہیں کہ ہندوستان سے انگریزوں نے کتنی دولت لوٹی۔ 1757 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک کلرک نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ جنگ کی، اور نواب سراج الدولہ کے 50,000 سپاہیوں کو صرف 3,000 سپاہیوں سے شکست دے دی۔ سراج الدولہ کو شکست دینے کے بعد اس کی جو صدیوں سے جمع کی ہوئی دولت تھی، ان ساری دولتوں پر قبضہ کر لیا۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ سراج الدولہ کی اتنی دولت تھی کہ اس کلرک نے جیتنے کے بعد ساری دولت کو سمندری جہاز کے ذریعے لندن میں بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اب اگر اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیں کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کلرک جس نے سراج الدولہ کو شکست دی تھی، اس نے جب ساری دولت لندن بھیجا تو اس میں سے تھوڑی سی دولت اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے جو تھوڑی سی دولت اپنے پاس رکھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹوٹل 3 کروڑ ڈالر کے برابر تھی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ایک کلرک نے تھوڑی سی دولت اپنے پاس رکھی تو وہ 3 کروڑ ڈالر کے قریب تھی، تو جو جہازوں میں بھر کر لے جایا گیا وہ کتنی دولت رہی ہوگی۔ اسی طرح BBC کے ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ اورنگزیب کے زمانے میں ہندوستان دنیا کی امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا تھا۔ پوری دنیا کی GDP کا 1/4 حصہ صرف ہندوستان پیدا کرتا تھا، جبکہ انگلستان انگریزوں کے ملک کا GDP صرف 2% تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی زمین ہمیشہ سے زرخیز رہی ہے، الحمدللہ آج بھی زرخیز ہے۔ یہاں کے لوگ محنتی پہلے بھی تھے اور آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محنتی اگر کوئی ہے تو وہ ہے ہندوستان کے ناگرک۔ تو یہاں کی زرخیز زمین اور یہاں کے محنتی لوگوں کی وجہ سے بھی ہندوستان نے کافی ترقی کی۔ اس کے علاوہ مغل حکمران نے سوتی کپڑا اور ململ کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ پوری دنیا میں ہندوستان کے سوتی کپڑے اور ململ کی ڈیمانڈ تھی، جس کی وجہ سے ہندوستان نے اور ترقی کی منزل طے کی ہے۔ اسٹیل کے بارے میں آتا ہے کہ اسٹیل کے کاروبار میں اس وقت ہندوستان کے مد مقابل پوری دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اس قدر مغل حکمرانوں نے ہندوستان کو ترقی دلائی کہ ہندوستان پوری دنیا میں دولت کے معاملے میں پہلے نمبر پر تھا۔ لیکن 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد ہندوستان کا پوری طرح سے نقشہ ہی بدل گیا۔ سکندر نے کہا ہے کہ 1947 میں جب انگریز ہندوستان سے واپس گئے تو ان کی جھولی پوری طرح سے بھری ہوئی تھی، لیکن ہندوستان کے ہاتھ
بالکل خالی تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے سابق پردھان منتری منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ 1700 تک ہمارا ہندوستان پوری دنیا میں 22% سے زیادہ دولت اکیلے پیدا کرتا تھا، جو تمام یورپ ملکوں کے برابر تھا۔ جتنی دولت وہ تمام ملک مل کر پیدا کرتے تھے اس وقت ہندوستان اکیلے پیدا کرتا تھا، اور یہی ملک 1952 تک آتے آتے 22% سے صرف 4% تک رہ گیا۔ تو ناظرین آخری بات بتا دوں، انگریزوں نے 1757 سے لے کر 1947 کے درمیان ایک رپورٹ کے مطابق 30 کھرب ڈالر ہندوستان سے لوٹ کر اپنے دیش لے گئے۔ اب اس 30 کھرب ڈالر کو انڈین روپیز میں کنورٹ کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے، 100 سال پہلے کی بات، آج اس کی اہمیت ہندوستان میں کتنی ہوگی، وہ کتنی دولت رہی ہوگی۔ تو اس تاریخی معلومات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کو ترقی پر لے جانے میں مغل حکمرانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیشہ کوشش کرتے رہے ترقی پر لے جانے کی، اور الحمدللہ وہ کامیاب بھی رہے۔ ہندوستان ترقی پہ بھی گیا، ہندوستان کو سونے کی چڑیا بھی کہا گیا، اور اتنی ترقی کر گیا کہ دنیا کی نظریں صرف اور صرف ہندوستان پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ انگریز جو مقصد لے کر ہندوستان آئے تھے، سونے کی کھان کو خالی کرنا، وہ پوری طرح سے خالی کر کے واپس چلے گئے اور ہندوستان کو غریبی کے گڑھے میں دھکیل دیا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک ہندوستان کو پہلے جیسی ترقی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے اس ملک سے غریبی کا خاتمہ فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ میری ویڈیو میں بہت ساری کمیاں آپ کو نظر آئیں گی، تو صبر سے کام لیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اور ویڈیو میں بہتری لائی جائے گی۔ بس اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں، دوسروں تک شیئر کریں تاکہ میرے حوصلے میں اضافہ ہو اور میں اور زیادہ سے زیادہ تحقیقی ویڈیو، تاریخی ویڈیو آپ تک لا سکوں۔ ہم سب کے لیے جتنا مذہبی علم ضروری ہے اتنا ہی تاریخی علم بھی ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے تاریخ میں کیا ہوا اور آج کیا ہو رہا ہے۔ ان ساری معلومات کا ہونا بھی ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔